Bismillahirrahmanirrahim. Aaj I am discussing a very interesting and a very different sort of case with you on the service matter. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی امپلائی جب فیڈرل امپلائی ہوگا اور کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گی تو وہ فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جاتا ہے اپنی اس پنشمنٹ کو کم کرنے کے لیے یا اس میں سے ایگزامریشن لینے کے لیے یا بری ہونے کے لیے. تو جو آج کا کیس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ گریڈ 19 کا ایک ملازم تھے فیڈرل اور ایف بی آر میں ہی واز اپوائنٹڈ ان گریڈ 19 ایز اے سیکرٹری. ہی ٹریولڈ آؤٹ سائڈ پاکستان مینی اے ٹائمز ہولڈنگ 5 ڈفرینٹ پاسپورٹس. اب یہ بڑی ایک اسٹرینج سی بات ہے کہ پاکستان سے باہر آپ ٹریول کریں اور 5 مختلف پاسپورٹس پہ کریں اور اس کے بعد آپ دیٹ واز ویری اسٹرینج. تو ان کو چارج شیٹ کیا گیا ود دا سیم ایلیگیشنز اور کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان کا ڈسمسل فرام سروس کا آرڈر کر دیا. ہی وینٹ ٹو دی سروس ٹریبیونل. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل سے پہلے جو ریگولر انکوائری ہوتی ہے کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف وہ ایک پوٹینٹ اور امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس سزا کا جو اس کو دی جاتی ہے. جو آگے فیڈرل سروس ٹریبیونل ہے اس نے تو اس کو یا کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے یا اس بندے کو بری کر دینا ہے. لیکن ریگولر انکوائری از آل امپورٹنٹ کیونکہ وہاں پہ یہ طے ہونا ہے کہ جو مس کنڈکٹ ہے اس ملازم کے پارٹ پہ کیا اس میں اتنی سزا دینی کافی ہے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے. تو سروس ٹریبیونل نے اس کی جو سزا تھی اس کو ٹیسٹیفائی کیا اور اس کی سزا کو ڈسمسل آف سروس کو برقرار رکھا اس بنیاد پہ کہ جو ریزنیبلنس اور پروپورشنالٹی کا جو ایک عنصر ہے اس کیس میں وہ ہو سکتا ہے کہ اپلیکیبل ہو, لیکن اس کے پارٹ میں کیونکہ اٹ واز اے سویئر مس کنڈکٹ اور ایک سرکاری ملازم کو یہ زیب ہی نہیں دیتا دیٹ ان اسپائٹ آف بینگ اے گورنمنٹ سروینٹ ہی از ہیونگ 5 ڈفرینٹ پاسپورٹس جو کہ اپنے طور پہ ایک اوفینس ہے پاسپورٹ ایکٹ کے تحت. تو دس مین بینگ اے سول سروینٹ ہی وینٹ ٹو دی آنریبل سپریم کورٹ. انہوں نے 184(3) کے تحت اپنی جو پٹیشن ہے وہ اس کو وہاں پہ فائل کیا کہ جناب میری والدہ بیمار تھی اور میری ماں کی بیماری کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹریولڈ, لیکن اس چیز کی وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے کہ اگر والدہ بیمار بھی تھی تو اس کے کیا میڈیکل سرٹیفکیٹس تھے, کیا والدہ کی بیماری کی لیول تھا اور کس وجہ سے آپ اتنی بار ٹریول کیا, اور اگر ٹریول بھی کیا وداؤٹ پرمیشن آف دی ڈپارٹمنٹ تو کیا آپ کے پاس 5 پاسپورٹ رکھنے کا کوئی جواز تھا. اس کے بارے میں وہ کچھ بھی اپنا ڈیفنس نہیں لے سکے. تو آج آپ کو یہ جو سروس میٹر ہے اس کو بتانے کا پرپس یہ ہے کہ جو جوڈیشل ریویو ہے یعنی عدالت کے پاس جو اختیار ہے ایسے فیصلوں کو جوڈیشلی ریویو کرنے کا, اس کا معیار کیا ہے اور کیا ایک پروپورشنالٹی اور ریزنیبل لیس کا جو عنصر ہے اس کیس میں وہ موجود تھا کہ نہیں. تو سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ یس جو کیس آپ ریفر کیا ہے انہوں نے اپنے ڈیفنس میں وہ تھا پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 189. یہ صابر اقبال کا کیس تھا, لیکن اس میں اہم بات یہ تھی کہ صابر اقبال کے کیس میں صرف 1 دن کا وہ لیو انہوں نے باہر جانے کی پرمیشن نہیں لی اور 1 دن کی صرف وہ ایشو تھا. تو دیٹ واز گیون اے لینینٹ ویو ان دیٹ کیس اور سپریم کورٹ نے اس کو ریلیف دیا. تو یہ جو کیس تھا دیٹ واز نیور ایٹ پار ود دا سیم کیس. اس کیس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس لیے صابر اقبال کا کیس جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے ڈسٹنگوش کیا اور سپریم کورٹ نے 2 کیس اور ریفر کیے. ایک تھا چیئرمین آل انڈیا ریلوے ورسز شیام کمار, اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے جو بنیاد بنائی وہ تھا ایسوسیٹڈ پروونشل پکچر ہاؤس, یہ انگلینڈ کا کیس تھا ورسز ویڈسبری کارپوریشن. تو وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ یہ ریزنیبلنس تو ہے ہی نہیں اور جتنی سزا اس کو دی گئی وہ بالکل پروپورشنل تھی اس سزا کے جو کہ یہ سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ کیا.
ورنہ ریلیف دیا جا سکتا تھا ایسے شخص کو اگر یہ آرڈر ریزنیبل نہ ہوتا. تو میں یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس سرکاری ملازم نے اپنے وکیل کے تھرو اپنے ڈیفنس میں یہ نہیں کہا کہ مجھے بری کر دیں یا مجھے واپس جاب پہ لے لیں. اس نے کہا کہ میرا ڈسمسل فرام سروس جو ہے اس کو صرف اور صرف کمپلسری ریٹائرمنٹ میں چینج کر دیں. تو یہ بھی ایک نیا نقطہ ہے کہ جب بھی آپ بلنٹلی یہ بات کہیں کہ جی ٹھیک ہے مجھے ایگزنریشن نہیں چاہیے, مجھے بریت نہیں چاہیے, مجھے ری انسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے, آپ صرف اور صرف مجھے ڈسمسل فرام سروس کو کمپلسری ریٹائرمنٹ میں آپ چینج کر دیں, اس کا مطلب یہ ہوا آپ صرف اور صرف مانیٹری بینیفٹس مانگ رہے ہیں کہ آپ کو جو آپ کا جو پینشنری بینیفٹس ہیں اور جو امولومنٹس ہوتے ہیں نوکری کے پیچھے وہ سارے مل جائیں اور آپ بے شک مجھے نہ رکھیں, میں تو بہت سکھی ہوں اور میں آئی ایم انجوائنگ ادروائز. تو سپریم کورٹ نے یہ ٹرن ڈاؤن کر دیا فلیٹلی. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ کو کمپلسری ریٹائرمنٹ میں ٹرانسفارم یا چینج نہیں کیا جا سکتا آپ کی مینجمنٹ کو. آپ کو بالکل ٹھیک سزا دی گئی. آپ کو ڈسمسل فرام سروس جو میکسیمم پنشمنٹ ہے دیٹ واز اوارڈیڈ ٹو یو, تو دیٹ واز اوارڈیڈ ان دس کیس. تو میں آپ کو سروس میٹر میں دس از ویری امپورٹنٹ سپریم کورٹ کے اندر جا کے سروس میٹر کو آرگیو کرنا اپنے طور پہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اور بہت بڑا ایک ذہنی تناؤ, اور آپ کو پروفیشنلزم چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ کنونس کرنے کو کورٹ کو. تو اس طرح کا کیس اگر آپ کے پاس آئے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ریزنیبلنس اور پروپورشنالٹی کے لیے ایک بیس چاہیے, ایک گراؤنڈ چاہیے, جو کہ اس کیس میں مسنگ تھا. اور وہ جو کیس لا انہوں نے ریفر کیا دیٹ واز ناٹ اپلیکیبل ان دس کیس. اور دیر واز نو ریزن ٹو کیپ 5 پاسپورٹس ود دا گورنمنٹ سروینٹ, اور ان کے خلاف جو ایلیگیشنز تھے وہ ہو بہو پروو ہو گئے انکوائری کے اندر. تو انکوائری از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دا سروس میٹر, اور جو انکوائری آفیسر طے کر دے اس کو بہت ہی مشکل سے ٹریبیونل جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہے, جب تک ٹریبیونل یہ نہ سمجھے کہ نہیں انکوائری آفیسر نے غلط سزا دی ہے یا وہ بالکل سبورسو قسم کی سزا ہے اور وہ سزا کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ بالکل بھی ٹیلی نہیں کرتا ہے ایلیگیشن کے ساتھ. تو آپ کو یہ آج کا جو کیس ہے, میں آئی ایم ٹیکنگ اپ دس کیس بفور یو, اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال دس کیس ول بی ہیلپ فل فار یو ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو آپ اس کا فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ تعالی. آئی ول بی کمنگ اپ ود دا نیکسٹ کیس نیکسٹ ٹائم ویری سون. تھینک یو ویری مچ.